بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی سیتا، سیٹھ اور کامنی، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ سیتا پھر سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ مزید 10 منٹ ضائع کرنے کے بجائے میں نے اٹھ جانا مناسب سمجھا۔ سپہر کے وقت میں تھانے میں بیٹھا اسی کیس پر سوچ بچار کر رہا تھا۔ حالات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ کامنی نامی یہ لڑکی سیٹھ کی کسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے بلیک میل کر رہی ہے، لیکن لڑکی پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری تھا کہ وہ اکیلی ہی یہ کھیل کھیل رہی ہے یا اس کے ساتھ اور کچھ لوگ بھی مصروف ہیں۔ میں سیتا سے کچھ اور معلومات بھی چاہتا تھا۔ میں نے اس کے گھر ٹیلی فون کیا۔ ایک نوکر نے بتایا کہ کل رات سیتا اور اس کے باپ میں پھر جھگڑا ہوا تھا اور وہ گھر چھوڑ کر اپنی نانی کے ہاں چلی گئی ہے۔ معاملہ گھمبیر ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے فوری طور پر کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ایک ASI کو بھیجا اور وہ نہایت خاموشی سے کامنی کو تھانے میں لے آیا۔ میں جانتا تھا یہ ایک خطرناک کام ہے۔ اگر کامنی کے اور ساتھی بھی ہیں اور وہ تھانے میں آ کر بھی ان کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی تو بلیک میلر اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آزاد ہوں گے۔ میں نے پہلے تو کامنی سے نرمی سے پوچھ گچھ کی، لیکن وہ ایک گہری لڑکی دکھائی دیتی تھی۔ اس نے کوئی کام کی بات نہیں بتائی۔ مجبوراً میں نے وہ انداز اختیار کیا جس کے بارے میں میرے ساتھی مذاقاً کہا کرتے تھے کہ نواز خان آنکھوں سے لوگوں کی جان نکال لیتا ہے۔ میرے کڑے تیور دیکھ کر وہ سہم گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ اسے نہایت خاموشی سے تھانے میں لایا گیا ہے اور اگر میں چاہوں تو وہ کبھی اس 4 دیواری سے باہر کی دنیا نہیں دیکھ سکتی۔ اس کا رنگ ایک دم پیلا پڑ گیا۔ میں اس قسم کی دھمکی دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن فوری نتیجہ حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ وہ بری طرح نروس ہو چکی تھی۔ چند منٹ میں اس نے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے ایک بالکل نئی کہانی سنائی۔ اس کہانی سے سیٹھ کنہیا لال کی زندگی کے ایک بالکل دوسرے رخ پر روشنی پڑتی تھی۔ کامنی کے مطابق سیتا اپنے کالج کے زمانے میں ایک حادثے سے دوچار ہوئی تھی۔ وہ لاہور میں اپنی ایک ہندو سہیلی کے بھائی اور اس کے دوستوں کے ہاتھوں اپنی عزت گنوا بیٹھی تھی۔ یہ سب کچھ بڑے عجیب انداز سے ہوا تھا۔ سیتا اپنی سہیلی کے ہاں گئی لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کا بھائی گھر میں تھا۔ اس نے سیتا کو انتظار کرنے کے لیے کہا اور کوئی نشہ آور مشروب پلا دیا۔ بعد ازاں اپنے دوستوں کے ہمراہ اس نے سیتا پر مجرمانہ حملے کیے۔ اس انسانیت سوز واقعے کی تصویر کھینچی گئی۔ سیتا کی سہیلی بھی اس واقعے میں برابر کی شریک تھی۔ دراصل یہ لوگ نہایت خطرناک قسم کے بلیک میلر تھے۔ تصویریں حاصل کرنے کے بعد انہوں نے سیتا کے والد سے رابطہ قائم کیا۔ وہ جانتے تھے کہ کنہیا لال اپنی بیٹی کو جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ وہ اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہر قسم کی قربانی دے گا۔ ان کے اندازے 100% درست نکلے۔ سیٹھ نے ان کا منہ بند رکھنے کے لیے بڑی بڑی رقوم دینا شروع کر دیں اور یہ سلسلہ اب تک جاری تھا اور شاید سیٹھ کی مکمل بربادی تک جاری رہنا تھا۔ میں حیرانی سے یہ رودات سن رہا تھا۔ لیکن مس کامنی، کیا سیتا کو اس بارے میں کچھ خبر نہیں؟ کامنی نے کہا۔ انسپیکٹر صاحب، سیتا کی بے خبری سے بلیک میلروں کی ہوشیاری ظاہر ہوئی ہے۔ وہ لوگ جانتے تھے اور میں بھی یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر وہ شرمناک تصویریں سیتا دیکھ لیتی تو ایک لمحے کے لیے بھی زندہ رہنا گوارا نہ کرتی۔ میں اس کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہوں۔ سیتا کے مرنے سے بلیک میلر اس لاکھوں روپے کی رقم سے محروم ہو جاتے جو وہ سیٹھ سے بٹور رہے ہیں۔ انہوں نے سیٹھ صاحب کو سب کچھ بتا دیا ہے لیکن ان کی بیٹی کو کچھ نہیں بتایا۔ سیٹھ صاحب کو معلوم ہے کہ یہ سیتا کی تصویریں مدہوشی یا بے ہوشی کی کیفیت میں اتاری گئی ہیں۔ شاید اب سیتا کے ذہن میں اس واقعے کی دھندلی سی تصویر بھی موجود نہ ہو، لیکن اگر سیٹھ صاحب ان کے مطالبات ماننے سے انکار کریں گے تو ان کی خاندانی عزت کا جنازہ تو نکلے گا ہی، ان کی بیٹی بھی جان پر کھیل جائے گی۔
میں نے کامنی سے پوچھا تمہارے علاوہ اور کس کس کو اس بارے میں معلوم ہے؟ وہ بولی اس معاملے میں صرف میں ہی ان کی رازدار ہوں، وہ بھی اس لیے کہ ان کی ہر قسم کی ڈاک کو پہلے میں کھولتی ہوں۔ کچھ دیر خاموش رہ کر بولی انسپکٹر صاحب، سیٹھ صاحب فطری طور پر ایک شریف النفس آدمی ہیں، وہ جس عذاب سے گزر رہے ہیں وہ صرف میں جانتی ہوں، اسی لیے ان کی دل جوئی کے لیے میں ان کے پاس آتی جاتی رہتی تھی، میں انہیں اپنے پتا سمان سمجھتی ہوں۔ اس نئے موڑ کے بعد صورتحال کافی حد تک واضح ہو چکی تھی۔ میں نے سیٹھ کنہیا لال کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا۔ میں اس سے ملا، وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بوڑھا نظر آ رہا تھا۔ ایک بار تو مجھے بھی اس پر ترس آ گیا۔ خاندانی وقار کو بچانے کے لیے اور بیٹی کے مستقبل کی خاطر وہ کس قدر مصائب برداشت کر رہا تھا۔ ایک طرف اسے قرض خواہ کھینچ رہے تھے اور دوسری طرف بلیک میلر۔ میں نے سیٹھ کو اس بات کا یقین دلایا کہ اس کی آن پر حرف نہیں آئے گا۔ جو باتیں راز ہیں وہ ہمیشہ راز رہیں گی۔ قبائلی علاقے کی کارروائی کے دوران وہ میری صلاحیتوں کا معترف ہو چکا تھا۔ میری یقین دہانی پر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے اٹھ کر میرے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی، لیکن میں نے شانوں سے تھام کر اسے اٹھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد کنہیا لال مجھے بلیک میلروں کے اس گروہ کے بارے میں معلومات فراہم کر رہا تھا۔ بلیک میلروں کا گروہ دراصل 4 دوستوں پر مشتمل تھا۔ ان کا سرغنہ ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کا ناخلف بیٹا تھا۔ کچھ لوگوں کو انہوں نے بلیک میلنگ کے ذریعے بھی اپنے ساتھ شامل کر رکھا تھا۔ لاہور کی ہندو آبادی ماڈل ٹاؤن کے تھانے کے انچارج کے ساتھ مل کر میں نے 1 ہفتے تک سرگرمی سے چھان بین کی۔ بلیک میلروں کے گرد گھیرا مضبوط اور تنگ کرنے کے بعد ہم نے بھرپور کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے روز شہر کے مختلف حصوں سے 4 سرگنوں سمیت 28 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان میں سے 8 افراد کو چھان بین کے بعد چھوڑ دیا گیا، جبکہ باقی 20 افراد کے خلاف چالان کی تیاری شروع کر دی گئی۔ بڑی بڑی سفارشیں آئیں، لیکن میں اعلیٰ افسروں کو پہلے ہی تیار کر چکا تھا۔ کوئی سفارش قبول نہیں کی گئی۔ میں نے سیٹھ سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا۔ سیتا کے معاملے کو بالکل حذف کر دیا گیا۔ یوں بھی ملزموں کے خلاف اتنا مواد اکٹھا ہو چکا تھا کہ وہ قرار واقعی سزا سے بچ نہیں سکتے تھے۔ کئی گمشدہ مقدموں کی فائلیں حرکت میں آ گئیں اور کئی حل طلب کیس اپنے انجام کو پہنچے۔ 4 بڑے مجرموں میں سے 2 قتل کے مرتکب بھی ہو چکے تھے۔ انہیں پھانسی کی سزا ہوئی، جبکہ 2 مجرموں کو عمر قید اور شاید 8 کو 10 سال قید ہوئی۔ اس کیس کے حوالے سے مجھے ایک واقعہ زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ جس روز میں نے چھاپا مارا اور ملزموں کو گرفتار کیا، اس سے اگلے روز میں مجرموں سے برآمد ہونے والی اشیاء کا معائنہ کر رہا تھا۔ ان میں ایک سفید لفافہ بھی تھا جس پر ماڈل ٹاؤن تھانے کے محرر نے لکھ رکھا تھا ایس کی تصویریں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ باقی تمام تصویروں میں سے یہ تصویریں اور نیگیٹوز علیحدہ لفافے میں ڈال دینا۔ یہ دراصل سیتا کی تصویریں تھیں۔ میں کسی کام سے اٹھ کر کمرے سے باہر گیا۔ جب 1 منٹ بعد واپس آیا تو سیتا کمرے میں بیٹھی تھی اور لفافہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں سر سے پاؤں تک لرز گیا، لیکن پھر میں نے محسوس کیا لڑکی نے ابھی لفافہ کھولا نہیں۔ میں نے اپنی پریشانی ظاہر نہیں ہونے دی اور باتوں میں لگا کر لفافہ اس سے لے لیا۔ وہ کامنی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ میں نے اس پوچھ تاچھ کے لیے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی۔ جلد ہی میں اسے یہ باور کروانے میں کامیاب ہو گیا کہ کامنی کا اس معاملے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور یہ کہ اس کے پتا کو کچھ کاروباری پریشانیاں تھیں جو اب دور ہو گئی ہیں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اب اس کو اس کے پرانے پتا واپس مل جائیں گے۔ سیتا کے رخصت ہونے کے بعد میں اٹھا اور چلتا ہوا آتش دان کے قریب پہنچا۔ پھر میں نے بے پناہ نفرت سے لفافے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آتش دان میں پھینک دیے۔